السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا پارٹ نمبر 84 پارٹ نمبر 84 پڑھیں گے۔ آپ بھی اگر اسلامک پروڈکٹس میں اردو بیسک بکس، عربی بکس، پلاسٹک دانہ والی تسبیح اور اسلامک ڈیجیٹل تسبیح، اسلامک بروچز، عمانی کیپس، قرآن پاک، قاعدہ، عطر اور پرفیوم اور جانماز اور اسلامک حجاب، رومالی، دوپٹہ، یہ تمام چیزیں، نقاب وغیرہ ہمارے اس اسٹور پر آپ کو مل جائے۔ تو آپ بھی ہماری انسٹاگرام آئی ڈی IAT اسٹور کو ضرور فالو کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتے رہے، اور اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر آپ دیکھ رہے ہیں جنگ بدر کا بیان ہے، جس میں مجاہدین کی صف آرائی، یعنی صفوں کو جو ہے لگانا، صفوں کو درست کرنا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں 17 رمضان ابھی وہی دن ہے، اور 2 ہجری جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین اسلام صف بندی کا حکم دیا۔ دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، اس کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست فرما رہے تھے کہ کوئی شخص آگے پیچھے نہ رہنے پائے، اور یہ بھی حکم فرما دیا کہ بجز ذکر الہی کے کوئی شخص کسی قسم کا کوئی شور و غل نہ مچائے، یعنی صرف اللہ کا ذکر کرے، اس کے علاوہ کوئی چیز، آواز یعنی شور وغیرہ نہ ہو۔ اور عین ایسے وقت میں کہ جنگ کا نکارہ بجنے والا ہی ہے، 2 ایسے واقعات درپیش ہو گئے جو نہایت ہی عبرت خیز اور بہت زیادہ نصیحت آموز ہیں۔ اب دیکھیں کیا ہے وہ واقعات، بتا رہے آگے کہ شکم مبارک کا بوسہ، یعنی حضور کی جو پیٹھ مبارک، اس کا بوسہ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی کے اشارے سے صفیں سیدھی فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ سب سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی چھڑی سے ان کے پیٹ پر ایک کونچا دے کر، یعنی ایسے ہلکا سا کہتے ہیں وہ دے کر فرمایا کہ استوی یا سواد، یعنی اے سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے شکم پر چھڑی ماری ہے، مجھے آپ سے اس کا قصاص یعنی بدلہ لینا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیراہن شریف اٹھا کر فرمایا کہ اے سواد، لو میرا شکم حاضر ہے، یعنی میری پیٹھ حاضر ہے، تم اس پر چھڑی مار کر مجھ سے اپنا قصاص لے لو، یعنی بدلہ لے لو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دوڑ کر آپ کے شکم مبارک کو چوم لیا، اور پھر نہایت ہی والہانہ انداز میں انتہائی گرم جوشی کے ساتھ، ہے نا، کتنا پیارا واقعہ ہے، آپ کے جسم اقدس سے لپٹ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سواد، تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت جنگ کی صف میں اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر کھڑا ہوں، شاید موت کا وقت آ گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اس وقت میرے دل میں اس تمنا نے جوش مارا کہ کاش مرتے وقت میرا بدن آپ کے جسم اطہر سے چھو جائے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جذبہ محبت کی قدر فرماتے ہوئے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی، اور حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں معذرت کرتے ہوئے اپنا قصاص معاف کر دیا، اور تمام صحابہ کرام حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عاشقانہ ادا کو حیرت سے دیکھتے ہوئے ان کا منہ تکتے رہ گئے، ہے نا، یعنی معاملہ ہی کیسا ہے۔ اسی طرح دیکھیں آگے عہد کی پابندی، ٹھیک ہے۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا، اب یہ دوسرا واقعہ بتا رہے ہیں۔ عہد یعنی وعدے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتفاق سے حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت حسیل رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صحابی کہیں سے آ رہے تھے۔ راستے میں کفار نے ان دونوں کو روکا کہ تم دونوں بدر کے میدان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ ان دونوں نے انکار کیا اور جنگ میں شریک نہ ہونے کا عہد کیا، چنانچہ کفار نے ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ جب یہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو لڑائی کی صفوں سے الگ کر دیا، اور ارشاد فرمایا کہ ہم ہر حال میں عہد کی پابندی کریں گے، ہم کو صرف خدا کی مدد درکار ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی پیاری بات ہے یہ، کہ جب انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا تب حضور نے بھی اس عہد کے مطابق فیصلہ فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہا کہ خدا کی مدد درکار، یعنی اللہ کی مدد جو ہمارے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھا آگے
ناظرین کرام غور کیجئے، دنیا جانتی ہے کہ جنگ کے موقع پر خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ دشمنوں کے عظیم الشان لشکر کا مقابلہ ہو، ایک سپاہی کتنا قیمتی ہوتا ہے، مگر تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی کمزور فوج کو 2 بہادر اور جانباز مجاہدوں سے محروم رکھنا پسند فرمایا، مگر کوئی مسلمان کسی کافر سے بھی بدعہدی اور وعدہ خلافی کرے اس کو گوارا نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اے اقوام عالم کے بادشاہو، اللہ مجھے بتاؤ کہ کیا تمہاری تاریخ زندگی کے بڑے بڑے دفتروں میں کوئی ایسا چمکتا ہوا ورق بھی ہے؟ اے چاند و سورج کی دوربین نگاہو، تم خدا کے لیے بتاؤ، کیا تمہاری آنکھوں نے بھی کبھی صفحہ ہستی پر پابندی عہد کی کوئی ایسی مثال دیکھی ہے؟ خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ تم اس کے جواب میں نہیں کے سوا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ سبحان اللہ، بے شک، اور ایسا ہی ہے نا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ اس پارٹ میں ہم آگے یہاں سے پڑھیں گے۔